ساقیا وہ جام دے اب نو بناؤ، ایسے دنیا جس سے مجھ پر فرد ہو۔ اللہ، یہ ایک نعرہ تھا، نکالا جاتا ہے، خود نکلتا ہے۔ یہ اوپر سے آتی ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، بجلی یا تار، ٹک ہوتا ہے کہ بہت صحیح باتیں کر رہا ہے۔ ٹیلی فون کے بغیر حضرت عمر عراق میں فوج لڑ رہی تھی نہاوند میں، ان کی رہنمائی کی۔ بعد میں پتہ چلا حضرت عمر خطبے میں کیوں بولے تھے، تم کو بتا رہے تھے ادھر سے جاؤ، ادھر سے جاؤ، ایسے کرو۔ ٹیلی فون سے اس وقت خود سبب بن جاتے ہیں۔ بعضی باتیں سنانے والی ہیں، بعضی نہیں سنانے والی ہیں، کیونکہ بعض پیغامات کا میں نے کہا، آقا جی نے کہا ان کے سمجھ سے باہر ہے، یہ باتیں نہ بتایا کرو، تو میں نے چھوڑ دی ہیں۔ دیکھو یہ آدمی ساتھ بیٹھا، آقا جی اس سے بات کریں، اس کو نہیں پتہ کیا بات ہوئی ہے۔ تو ایسے ایک کو کہا بدر والے آئے ہوئے ہیں، وہ سال بھر اس کو نہیں پتہ، لیکن اس نے آقا جی کی بات سنی، بدر والے آئے ہوئے ہیں۔ بتاؤ کیسے کمالات تو بہت اونچے ہیں، ان کے ذات کے مطابق معجزے ہوتے تو ان کا نام مردوں کو زندہ کرتا۔ کائنات کی ساری مشکلیں وہ حل کر سکتے ہیں، ناممکن کو ممکن کر سکتے ہیں۔ سلمان فارسی پر شرطیں تھی، مختصر بیان کرتا ہوں۔ کہا کہ میرے پاس اتنا سونا جو مجھے آزاد کرتے تھے، شرطیں لگائی تھیں، سونا اتنا نہیں ہے، یہ کم ہے۔ آپ نے زبان لگا دی، آپ کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لے جاؤ۔ کہا وزن کم ہے، آپ کا لے تو جاؤ۔ دیکھو آقا جی کا معجزہ، وہ سونا بڑھ کر اتنا ہی ہو گیا۔ یہ کبھی ہوتا ہے دانت بڑھے، ناممکن کو ممکن کرے۔ تو موجود ہیں، وہ تم کو کیا پڑی ان لیڈروں کی، رو رو کے مر گئے ہیں، کوئی سنتا ہی نہیں ان کی۔ اور میں کہتا ہوں آقا جی موجود ہیں، حیات النبی ہیں، ماشاء اللہ۔ یہ دیکھو ہم لوگوں کو سب کچھ ملتا ہے، ان کو چھوڑ کر خواہ مخواہ رسوا ہو رہے ہیں۔ آقا جی نے کہا جو کسی کا ہو جاتا ہے اسے کام میں دخل دیتا ہے، تو ان کے بن جاؤ، کم سے کم ایک دن داڑھی رکھ لو، حکمت سنت ہے، گھر میں پردے سخت کرو۔ آقا جی نے کہا بھائی کا بھائی تمہاری عورت کے لیے موت ہے، اس کے پردہ رکھو، بھابھی کے بعد کھلا سلا نہ آئے۔ تو آہستہ آہستہ بڑھو گے تو وہ تمہارے معاملے میں دخل دیں گے، اور دخل دیں تو پھر تم سب کو شو نہ کرو، مجھے بتاؤ، میں دیکھو تمہارا خیالی خواب ہے یا حقیقت ہے، اس کی تحقیق کرنی مجھے آتی ہے انشاءاللہ، تو مجھے بتا دینا۔ ہم نے ایسے آقا جی کو دیکھا، مجھ سے پوچھا، میں نے یہ کہا۔ اتنا بڑا سہارا تم کو مل جائے تو آقا جی کا تم کو کیا چاہیے؟ تمہاری سرپرستی وہ کرے، تمہاری کیا چاہیے؟ سرپرستی کا راز چھوٹا بڑا تصور سے باہر ہے، سرپرستی ساری ذمہ داری تمہاری اٹھا دی۔ ایک دفعہ کہا بھی وقتی طور سے کسی پہ ادھار ہو، مشکل ہو، کوئی مصیبت ہو، میں ہر چیز اٹھانے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس آئے، بتاؤ۔ آقا جی نے کہا ہم یہ باتیں کھلی تو نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے سارے کام ہو جاتے ہیں، کسی کے ہوں نہ ہوں۔ نہ کام رکے ہیں، خوشی میں نکال رہا ہوں، معافی مانگ لوں گا اگر ان کا کیوں بتائی یہ بات۔ کہا تمہارے کام رکے ہیں، نہ آئندہ رکیں گے، یہ آقا جی نے کہا۔ تو سب کے لیے وہ رسول ہیں، جس کے امتیاز تو نہیں رکھتے، لیکن زیادہ تو نہیں، کچھ ان کے بن گئے ہیں، لیکن ابھی کہتے ہیں کمزوریاں ہیں، وہ دور ہو جائیں تو اچھا ہے، کمزوریاں ہیں دور ہو جائیں۔ لیکن عقیدے میں، نیت میں ہم ان کے بن گئے ہیں۔ آپ نے کہا نیت عمل سے بھی اچھی ہوتی، سچی نیت، تو سچی نیت کر لو تم لوگ آج سے غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آقا جی کا پیغام کئی دفعہ سنا ہے، لوگ نہ آتے پھر سنا دیتا ہوں۔ جیسے قاضی کرم تھا، آقا جی سے پوچھا میں نے،
انہوں نے بتایا جو لفظ بولوں گا یہ میرے نہیں ہوں گے، یہ بڑی سرکار کے ہوں گے، جو حقیقت میں بڑی سرکار ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ تھا۔ تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں یہ ملک خدا اور محمد کی دین ہے۔ یا آقا جی نے کہا سب جگہ پھیلاؤ اس کو، وہ ان سے پوچھ لو جو آقا پہ جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم میں بنائے، تو جو کہتا ہے آپ کی طرف سے اسے آپ نے کہا ایسے، لیکن ان کے پاس وہ نعمت نہیں ہے نا۔ یہ ملک خدا اور محمد کی دین ہے، یہ آقا جی کے لفظ ہے۔ ناشکری نہ کریں، اصل حاکم اللہ ہے۔ تم کو کیا لینا ہے ان سے؟ میں ایسی باتیں کرتا ہوں دنیا میں نہ ہوئی ہے نہ آئندہ ہوں گی۔ آقا جی طریقت کے تابع نہیں ہے، طریقت ان کے تابع اور طریقت کے علاوہ بھی باتیں کر سکتے ہیں۔ یہ علماء وغیرہ مر جائیں گے میرے پاس نہیں آئیں گے، ان کی آنا جائے گی، ورنہ آقا جی سے رابطے کی صورت میں بتا سکتا ہوں ان کو، نہیں آئیں گے۔ جب ان سے رہنمائی تم کو ملے، تم کو کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت، فنش۔ نہ ہوش و عقل ہے نہ دیوانہ پنا ہے۔ اب تم کیسے اس بات کو مانو؟ نہ ہوش و عقل ہے نہ دیوانہ پنا ہے۔ پتہ نہیں سچ بولتے ہیں یا مجھے ایسے بہلاتے ہیں۔ میں نے کہا زیادہ بولنے سے آدمی کا روب چلا جاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں تم پر روب رہے۔ بولتے نہیں جی آپ بولے نہ بولے آپ کا روب ہم پر ویسے ہی پڑا ہوا، پتہ نہیں خدا جانے یہ سچ بولتے ہیں ایسے ہی بولتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں زیادہ نہیں بولتا ہوں، میرا روب چلا جائے گا۔ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں، بولا کروں یا نہ بولوں؟ روب رہے گا۔ اللہ دیکھو شمع جانتی ہے کتنی آگ پروانے میں ہے۔ اور ایک اتنا اچھا شعر ہے دوسرا محبت والوں کا، آقا جو شمع ہے کہ جس میں دھواں نہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دیکھیں اور نہ دیکھیں کیسا پردہ کیا ہے نینن نے، نہ کہیں سے دور ہے منزل نہ کوئی قریب کی بات ہے، جس کو چاہیں نواز دیں یہ در حبیب کی بات ہے۔ خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسا، مجسم تجلی ہیں وہ حضرت محمد، نور حق جلوہ نما تھے مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپے تھے مجھے معلوم نہ تھا۔ کہتے ہمارے جیسے، ایسے بولنا چاہیے۔ آسمان 500 سال کا رفتہ، 500 سال کا رفتہ۔ حدیثیں بہت ہیں، کون سی سنو؟ آقا جی نے کہا آواز آئی ہے، آواز 500 سال کے عرصے رہتے دیکھ نہیں رہتے۔ بعض ایسے بے وقوف ہیں بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں آقا جی کو حاضر ناظر کہتے ہو، تو انسان بیوی کے ساتھ ہوتا اور معاملے ہوتا تو وہ بھی دیکھ لیں۔ آقا جی نے مختصر بات کی، اس بات کا جواب دے دیا، بات ختم۔ کہا جو ایسے معاملے ہوتے ہیں بیوی بیوی دور کے ہم دیکھتے نہیں ہیں لیکن ہم کو پتہ ہوتا ہے۔ بات منہ کالا ہو گیا، منہ کالا ہو گیا، کارو ہو گیا، کارو، سندھی زبان کارو۔ میرے دل سے ہٹ رہا خیمہ لیلا کا میرے دل سے۔ اب اس میں مزہ تم کو نہیں آئے گا، مزہ تم کو جب آئے گا جب تم کو کوئی چڑنگ لگے گی، چڑنگ، چنگاری۔ وہ چنگاری میرے پاس ہے، لیکن جب تمہارا دل لگے گا، دل جب لگے گا نا پھر دیکھنا تمہارا کیا حال کروں گا۔ تم نے ہنس ہنس کے ابتدا کی تھی، میں نے رو رو کے انتہا کر دی۔ دیکھا آج آ گیا، ہم آگے دعا کرو کچھ طبیعت سیٹ ہو جائے تو معاف کا میرا یہ آنا جانا رہے، اور جنت میں بھی رہے گا۔ یہاں آقا جی قیام ہوں گے، وہاں ڈیرا ڈالیں گے۔